رو کے بولے شہ ابرار، ہو گیا قتل علمدار۔ رو کے بولے شہ ابرار، ہو گیا قتل علمدار۔ کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی۔ ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی۔ گر گئی گھر کی وہ دیوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے، سکوں سارا گیا، دو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے، سکوں سارا گیا، دو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا۔ چل گئی قلب پہ تلوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ قتل سکا ہوا خیموں میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی۔ قتل سکا ہوا خیموں میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی۔ ہو گئی تیروں کی بوچھار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ المدد حیدر کرار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ جب گرا ریت پہ صحرا میں تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی۔ جب گرا ریت پہ صحرا میں تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی۔ کوئی مونس نہ مددگار، کوئی مونس نہ مددگار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر، خاک ہی خاک اب خاک اس جینے پر۔ بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر، خاک ہی خاک اب خاک اس جینے پر۔ ہو گئی زندگی بیکار، ہو گئی زندگی بیکار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے،
لے کے میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے؟ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے؟ لے کے میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے؟ صدمہ فقری عجب گردش، صدمہ ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ صدمہ فقری عجب گردی سے غم آتی تھی، رن میں بے بازوؤں کی لاش تڑپ جاتی تھی۔ صدمہ فقری عجب گردی سے غم آتی تھی، رن میں بے بازوؤں کی لاش تڑپ جاتی تھی۔ ہو گیا قتل علمدار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ صلوات۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ درہ لیے پھیرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درہ لیے پھیرے پہ ستمگار کھڑا ہے۔ کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش شاہجہاں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش شاہجہاں کا، شہ اس گڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ زینب نے کہا شام میں غریبہ میں ہے غازی، زینب نے کہا شام میں غریبہ میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ
ہمیشہ تجھے روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھ کے کس طرح تو گورے سے گرا تھا بن ہاتھ کے کس طرح تو گورے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی رشک کرتی تھی میں سے حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی اصغر بے شیر جیسی
قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کت میں تھا اتنا جگر، کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر۔ سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی۔ کب سما تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، یہ میری سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی۔ کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی۔ رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسی وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی، قبر ہے عباس کی۔ عظمت عباس علمدار باب الحوائج پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کون سا بات پڑھی سب مل کے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس کے لاشے پر ہر شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی، عباس کے لاشے پر ہر شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی، ہم خیمے سے یا
آئے ہیں لینے کو تمہارے، اٹھو میرے بھائی، عباس کے لاشے پر شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی۔ پیری کا ساتھ چھن گیا، ہم ہو گئے بے آس، کوئی نہ رہا پاس، آ جاؤ تمہیں اے میری پیری کے سہارے، اٹھو میرے بھائی، عباس کے لاشے پر یہ شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی۔ تم بالی سکینہ کے لیے لائے نہ پانی، وہ روتی ہے جانی، تم بالی سکینہ کے لیے لائے نہ پانی، وہ روتی ہے جانی، بچی کی زبان دیکھو اور اصغر کے اشارے، اٹھو میرے بھائی، عباس کے لاشے پر ہے شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی۔ ڈھارس تھی بڑی سب کو خیال اس کا تو کرتے، غربت میں نہ مرتے، ارے تم جیتے مگر ہم بھی تو ہمت نہیں ہارے، اٹھو میرے بھائی، عباس کے لاشے پر یہ شبیر پکارے، اٹھو میرے بھائی۔ چھینیں گے
زینب و کلثوم کی اشرار اے غازی و جرار چھینیں گے ردا زینب و کلثوم کی اشرار اے غازی و جرار ہم چھوڑ کے اب جائیں انہیں کس کے سہارے اٹھو میرے بھائی عباس کے لاشے پر یہ شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی صلوات پر محمد صلی صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے سہدانیوں کے سنتے ہی چہرے اتر گئے پہنچی خبر جو خیموں میں اب تک پلٹ کے آئے نہ نہر فرات سے اب تک پلٹ کے آئے نہ نہر فرات سے امو کو میرے دے روئی گھاٹ پر گئے پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے سانے قلم ہوئے تو نہ تھا دل پہ کچھ علم سانے قلم ہوئے تو نہ تھا دل پہ کچھ علم مسکی جو چھیت گیا تو علمدار مر گئے پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے بولے یہ سے بہن سے کہ
زینب گجب ہوا بولے یہ سے بہن سے کہ زینب گجب ہوا جن پر تھا ہم کو ناز و عباس مر گئے پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. آية شریفہ فی بیوت اذن اللہ ان یرفع. کچھ گھر ایسے ہیں کہ خدا نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان کی دیواروں کو اونچا کیا جائے، ان کو مشخص اور معین اور ظاہر کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اور ان گھروں کے اندر ذکر خدا ہو، تاکہ ان گھروں میں ذکر خدا ہو.
انہی گھروں میں سے ایک گھر حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مبارک ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا عباس نہ ہی امام ہیں، نہ ہی پیغمبر ہیں، نہ ہی نبی ہے، نہ ہی رسول ہے، لیکن عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس آیت کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کو یاد کیا جائے ان مخصوص گھروں کے اندر. انہی گھروں میں سے ائمہ کے حرم کے علاوہ ایک حرم مولا عباس ہے، اور خدا چاہتا ہے اس کو عظمت دے، اس کو عزت دے، شرافت دے، سیادت دے، قیادت دے، بلندی دے، بزرگی دے. فاطمہ نام ہے مولا عباس کی والدہ کا. ام البنین کنیت ہے. خود جناب ام البنین کردار، رفتار، شرافت کے حساب سے ایک نیک، پاکیزہ، شرافت مند خاتون تھی. اور جس طرح ملتا ہے تاریخوں میں کہ مولا عباس کے نانا جناب حزام بن ربیعہ کلابیہ، کلابی قبیلے کا نام ہے. یہ اپنے قبیلے کے ہمراہ ایک سفر پر نکلے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں ایک دشت میں ہوں، ایک میدان میں ہوں، سرسبز میدان ہے، اور میرے ہاتھوں میں ایک انتہائی قیمتی موتی ہے. ایک قیمتی موتی میرے ہاتھ میں ہے، اور اس موتی سے ایک نور درخشاں ہے. اب یہ جناب حزام فرماتے ہیں کہ اتنے دیر میں میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا ہے اور ایک خاص لباس پہنے ہوئے، اور آنے کے بعد سلام کیا، سلام کا جواب میں نے دیا. اور وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں جو انتہائی جو ہے قیمتی موتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا کہ آپ بتائیے. اس گھڑ سوار نے کہا کہ مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں ہے. پھر اس گھڑ سوار نے کہا کہ کیا تم اس اپنی قیمتی موتی کو ایک ایسے شخص کو ہدیہ دے دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا یہ دیا ہوا ہدیہ ایک بزرگوار شخصیت کو جو تم دو گے تو یہ درہم اور دینار سے افضل ہے. جناب حزام کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. اس گھڑ سوار نے کہا کہ لاؤ یہ قیمتی گوہر مجھے دے دو. جیسے ہی میں نے دیا میری آنکھ کھل گئی. میں حیران و پریشان تھا. اپنے ساتھی کو میں نے اپنا خواب بیان کیا تو میرے دوستوں نے ایک تعبیر کی کہ خداوند متعال تجھے ایک دختر، ایک بیٹی عطا کرے گا، اور یہ بیٹی کا رشتہ ایک بڑی شخصیت کا رشتہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے خدا تجھے شرافت بھی دے گا، سیادت بھی دے گا، قیادت بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، اور شرافت ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرافت دے گا. حزام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے قبیلے پلٹے سفر سے، اور ان کی زوجہ جناب سمامہ حاملہ تھی، اور عنقریب وضع حمل ہوا. انہیں خبر دی گئی کہ خدا نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے. تو انتہائی خوشحال ہوئے، مسرور ہوئے، اور کہا کہ جو خواب میں نے سفر میں دیکھا تھا وہ سچ تعبیر ہوا. زمانہ گزرا، اور عزیزو یہ جو جب بیٹی پیدا ہوئی جناب حزام کے یہاں تو نام رکھا اس کا فاطمہ، اور کنیت رکھی اس کی ام البنین. دیکھیں ایک شرافت مند خاندان ہے، شریف خاندان ہے، اور وہاں مولا کائنات نے شہزادی کی شہادت کے بعد مولا نے جو شادیاں کی
ان میں سے سب سے سر فہرست شہزادی کونین ہے. اس کے بعد جو شرافت کے اعتبار سے جو ان کی زوجہ آتی ہے وہ جناب ام البنین ہے. جس طریقے سے رسول کی سب سے بہترین زوجہ جناب خدیجہ طاہرہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ازواج میں سے جناب ام سلمہ ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات کی ازواج میں سے ایک اسماء بنت امیس بھی ہے. ان کا کردار بھی بہت عظیم ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شہزادی کے بعد مولا نے 20 سے 25 ہجری کے دوران شہزادی کی شہادت کے 9 یا 10 سال کے بعد شادی کی جناب ام البنین سے، اور ام البنین مولا کی یہ دوسری زوجہ از لحاظ مرتبہ اور فضیلت پر فائز ہوئی. امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلایا، کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور عرب کے قبائل میں دیکھو کہ جو خاتون شریف ہو، نیک ہو، با اخلاق ہو، اور ایک شجاع اور بہادر خاندان سے اس کا تعلق ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری بہادری کا وارث آئے، میری شجاعت کا وارث آئے، میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں. جناب عقیل انصاب عرب کے اندر معروف اور مشہور تھے. انہوں نے تحقیق شروع کر دی. دیکھیں، شادی کا ایک مسئلہ ہمارے یہاں جو رائج ہو گیا ہے کہ بھائی ظاہری چیز کو دیکھا جائے، لڑکا کماتا ہے نہیں کماتا ہے، لڑکی کے اندر فلاں فلاں خصوصیات کو دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے، جو کہ بالکل غلط ہے. جو معیار شریعت نے ہمیں دیا اور ائمہ نے دیا، 2 معیار دیے، اور مناج کرام نے اپنے رسالہ عملیہ میں اس کو لکھا بھی ہے. جب بھی شادی کی جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، 2 چیزوں کو دیکھیں. ہم ان 2 کو نہیں دیکھتے ہیں، باقی سب تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، مال کمانا، یہ وہ، خوبصورتی ظاہری وغیرہ، یہ میچنگ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. اور وہ ہے اخلاق. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا اخلاق دیکھا جائے. اور دوسری چیز تدین، دینداری. تدین کے بارے میں بہت زیادہ روایت میں تاکید آئی ہے، کتنا پابند ہے دین کا. مجلسوں میں آنا اچھی بات ہے، جماعت کے اندر آنا بہت اچھی بات ہے، مسجد میں آنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں، اپنی نماز پڑھنا واجب ہے، چاہے اپنے گھر میں پڑھے. صف اول کے اندر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اور بار بار کربلا جا رہے ہیں، یہ دینداری کا معیار نہیں ہے. عادت لگ جاتی ہے بعض اوقات. نماز نہیں پڑھیں اول وقت تو بے چینی ہوتی ہے، روزہ نہ رکھیں تو بے چینی ہوتی ہے. معیار نہ نماز ہے، اچھی بات ہے نماز کی پابندی کی جائے اور اول وقت نماز پڑھی جائے. انسان کے پرکھنے کا معیار 2 چیزیں ہیں. اس کے ساتھ مالی معاملہ کرو تو اس کو پہچان لو گے کہ یہ کتنا پابند ہے، امین ہے یا خائن ہے. ویسے تو نام کے امین بہت ہے، حقیقت میں امین کم ہے. اور دوسری چیز، اس کے ساتھ سفر کرو. سفر میں انسان کھل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو عزیزو، یہ 2 چیزیں، تدین اور اخلاق. اخلاق ظاہری، اس کا بیہیویئر، اس کا جو ہے رفتار، کردار، گفتار کیسا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بڑے خاندان سے رشتہ آیا ہے، دے دو. بڑے خاندان سے آیا ہے جو ہے، لڑکا بھی بڑا ہے نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، دوستوں میں اس کی زبان کیسی ہے، رشتہ داروں میں اس کا برخورد کیسا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے. یہاں جو ہے مولا نے جناب عقیل کو کہا کہ جاؤ تلاش کرو. جناب عقیل نے تحقیق کوشش کی، مختلف قبائل میں گئے اور کہا کہ ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، حزام کی بیٹی ہے، کلاب قبیلے سے تعلق ہے، اور یہ آپ کی شرائط کے حساب سے پوری اترتی ہے. مولا نے کہا کہ رشتہ بھجواؤ. جناب عقیل رشتہ لے کے گئے حزام کے پاس. جب حزام نے سنا کہ امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے ان کی دختر کے لیے، تو دیکھیں یہاں بھائی بہت بڑے آدمی کا رشتہ ہے میری بیٹی کا. آدمی جو ہے وہ ہاں کر دو، ہاں کر دو. لیکن جناب حزام سمجھدار آدمی ہے، صحرا نشین ہے لیکن سمجھدار ہے.
فوراً جناب عقیل سے کہا کہ دیکھیں ہم صحرا نشین ہیں، بادیہ نشین ہیں، اور امیر المومنین کے لیے بافرہنگ اور شہر والی ایسی کہ جو ان کے مرتبے کی ہو اس لڑکی کا انتخاب کیا جائے، میری بیٹی تو اس کا تعلق صحرا سے ہے۔ جناب عقیل نے ایک مرتبہ حزام کی بات سنی، کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو ان تمام تر چیزوں کی اطلاع امیر المومنین کو پتہ ہے، اور یہ وقت ہے ظاہراً مولا خلافت ظاہریہ پر فائز نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ 25 سال مولا نے صبر کیا۔ یہ واقعہ ہے 20 سے 25 ہجری کا۔ تو اس وقت حزام نے کہا کہ دیکھو مجھے مہلت دو، میں ذرا گھر والوں سے پوچھ لوں اور اپنی بیٹی سے معلومات لے لوں۔ حزام پلٹے اپنے اندرون خانہ، وہاں جناب ام البنین کی والدہ ان کے بال میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماں بیٹی آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے۔ ام البنین اور سمامہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ام البنین کہتی ہے مادر گرامی کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی خوبصورت باغ کے اندر بیٹھی ہوں، پانی بہہ رہا ہے اور انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آسمان میں چاند بھی ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، اور میں اس کی طرف نظارہ کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں، اور عظمت خدا کو دیکھ کر خدا کی عظمت کو یاد کر رہی ہوں کہ خدا تو کس قدر عظیم ہے، اور تو نے یہ آسمان بغیر کسی ستون کے اور پلر کے بنایا ہے۔ میں خدا کی عظمت کے اندر غرق ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ چاند جو آسمان پر تھا وہ ایک مرتبہ میرے دامن میں آ کے اس نے بنا لی، اور اس کی روشنی اس قدر شدید تھی کہ آنکھوں کو کھیرا کر دے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 3 ستارے، یہ 3 ستارے اتر کے میرے دامن میں آئے، اور ان کی روشنی بھی شدید تھی۔ میں حیران اور پریشان، اتنے میں ایک ہاتف غیبی نے صدا دی، اور میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ اس ہاتف نے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ، یہ جو نورانی چاند اور ستارے تمہارے دامن میں آئے ہیں کیونکہ تم زوجہ بنو گی اس کائنات کی دوسری بڑی شخصیت کی، کہ جس کا مرتبہ رسول کے بعد ہے، اور یہ شرافت اور عزت خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ مادر گرامی جب بیدار ہوئی تو میں حیران اور پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا خواب میں نے دیکھا۔ جناب ام البنین کی والدہ سمجھدار خاتون تھی، عقل مند خاتون تھی، اور مولا کی ولائی اور امیر المومنین سے شدید محبت کرنے والی۔ ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، اور کہا کہ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ سچا خواب ہے، اور عنقریب تیری خواستگاری ہوگی ایک ایسے شخص کی جانب سے کہ جو اپنے مقام پر انتہائی بزرگوار ہے، اور خدا تجھے 4 بیٹے عطا کرے گا۔ اس میں سے پہلا بیٹا وہ چاند کی مانند ایک عظیم مقام پر فائز ہوگا، اور باقی 3 بیٹے وہ ستاروں کی مانند چمکدار ہوں گے۔ اور یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں جناب حزام حجرے میں داخل ہوئے اور کہا اپنی زوجہ سے کہ دیکھو یہ رشتہ آیا ہے، امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ زوجہ نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہا دیکھیں سمجھدار بیوی، دیندار مرد اپنی بے دین زوجہ کو بعض اوقات دین پر لاتا ہے، بعض اوقات نہیں لاتا۔ خود نمازی ہے، بیگم صاحبہ نمازی نہیں ہے، تو بعض اوقات بیگم صاحبہ نماز پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی ہے، لیکن اگر زوجہ دیندار ہو اس کا فائدہ خود زوجہ کو بھی ہے اور زوج کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے۔ اسی وجہ سے شادی کے اندر دینداری کا انتخاب کیا جائے۔ یہاں جناب حزام نے کہا کہ دیکھو امیر المومنین کا مرتبہ بہت بالا ہے، ہم ان کے لائق نہیں، ہم صحرا نشین ہیں۔ اگر ہماری بیٹی لائق ہے ان کے گھر جائے اور ان کی خادمہ بنے
تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس رشتے کو ہم منع کر دیتے ہیں۔ تو جناب حزام کی زوجہ نے جو جملے کہے ہیں، کیونکہ وہ امیر المومنین کی محبت سے مالا مال تھی اور ولایت سے آگاہ تھی، با معرفت خاتون تھی، انہوں نے جو جملے کہے وہ عجیب جملے کہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو، میں نے اپنی بچی کی تربیت ایسی کی ہے کہ مجھے یقین ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ پوری خدمت کرے گی اور سعادت مند بنے گی، اور خدا نے جو ان کے لیے مقام رکھا ہے اس مقام پر وہ فائز ہوگی۔ لہذا میری مانو تو اس رشتے کو ہاں کر دو، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں اس کی سعادت کو۔ دیکھیں، ابھی کچھ دیر پہلے جناب ام المنین نے خواب بیان کیا اور یہ رشتہ آیا۔ وہاں حزام نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھی اطلاع کر دو۔ جناب ام البنین خوشحال، امیر المومنین جیسی شخصیت کا رشتہ میرے لیے انتہائی خوشحال۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ خوشی کے مارے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، یہ خوشی کا جو پسینہ ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور قبیلہ کلابیہ کے لیے ایک اعزاز بنا کہ ان کی وصلت بنی ہاشم سے ہوئی۔ شادی کے اسباب فراہم ہوئے اور یہاں تک کہ جناب ام البنین مولا کائنات کے گھر تشریف لاتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ حسنین بیمار ہیں۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ جب وہ گھر میں تشریف لائی تو وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی، میں نوکر ہوں، خادمہ ہوں، اندر نہیں جا سکتی۔ زینبین، جناب زینب و ام کلثوم نے پھر ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئے۔ خیر وہ ایک یہ تاریخی مطلب ہے، لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے جناب ام البنین کی سیرت کا وہ یہ کہ شادی کے اوائل میں جناب ام البنین نے مولا کائنات سے درخواست کی، یا امیر المومنین آپ مجھے میرے نام سے نہ پکاریں، مجھے ام البنین کے نام سے پکاریں۔ اور پھر وجہ بیان کی کہ جب آپ مجھے میرے نام سے پکاریں گے، یہ نام فاطمہ ہے، تو بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی، اور وہ سارے مصائب کی جو ان پر گزرے ہیں، جو انہوں نے دیکھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کا غم تازہ ہو۔ آپ مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں بلکہ میری کنیت سے پکاریں، ام البنین سے پکاریں۔ دیکھیں، یہ ہے معرفت اور یہ ہے خدمت۔ اب آگے چلتے ہیں، اور جو ان کا مقام بنی ہاشم میں، ام البنین کا بنی ہاشم میں جناب ام البنین کا یہ رتبہ تھا کہ بنی ہاشم ان کو ایک منفرد نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ خاتون اگرچہ کہ باہر کی ہے لیکن کردار کی پاکیزگی اس قدر بالا ہے کہ عید تہوار کے موقع پر، خوشی و مسرت کے موقع پر بنی ہاشم کے لوگ، ان کی خواتین آتی تھی اور احترام کرتی تھی، یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے بعد بی بی زینب کسی کے گھر نہیں گئی، امام حسین کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی سوائے ام البنین کے۔ ام البنین کے پاس گئی بی بی زینب اور ان کے 4 بیٹوں کا پرسہ دیا۔ دیکھیں، ام البنین کے جو 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، اور ایک کا نام عثمان ہے۔ مولا نے ام البنین سے ایک بیٹے کا نام عثمان اپنے دوست عثمان کے نام پر رکھا۔ دیکھیں، 3 عثمان ملتے ہیں، ایک خلیفہ ثالث عثمان بن عفان، ان کے نام پر نہیں رکھا، ایک ہے عثمان بن حنیف۔ عثمان بن حنیف کا خطبہ نہج البلاغہ کے اندر عثمان بن حنیف کے نام پر مولا نے خط لکھا کہ جب ان کو مولا نے بصرے کا گورنر بنایا،
حاکم بنایا. اور عثمان بن حنیف نے ایک دعوت میں شمولیت کی تھی، شریک ہوئے تھے، کیونکہ عمرا کی اور امیر لوگوں کو دعوت دی تھی، فقراء کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا تھا. تو مولا نے ان کے کان کھینچے اور ان کو تذکر دیا. وہ ہے عثمان بن حنیف. اور تیسرے مولا کے ایک دوست تھے عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون جو مولا کے دوست تھے اور ان کے بارے میں واقعات ملتے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہوئے اس عثمان کی محبت میں مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. تو یہ 4 بیٹے جناب ام البنین سے. تو بنی ہاشم احترام کرتے تھے اور شہزادی کونین واقع کربلا کے بعد خود تسلیت کے لیے ام البنین کے پاس گئی. اب آئیے، یہ ماں ہے. اب بیٹے کی طرف آتے ہیں. مولا عباس 3 لقب قمر کے، قمر بطحا، قمر مکہ اور قمر بنی ہاشم. یہ 3 القاب 3 شخصیات کو عربوں نے دیے. قمر بطحا جناب عبد مناف کو، جو رسول خدا کے جد ہیں، ان کو یہ لقب ملا. قمر مکہ یہ لقب دیا گیا رسول خدا کے والد جناب عبداللہ کو. اور قمر بنی ہاشم یہ مولا ابو الفضل عباس کا لقب ہے. بنی ہاشم کے قمر، قمر چاند، یعنی وہ خوبصورت اور چمکدار اور نورانی چہرہ جہاں آ جائے. دیکھیں بنی ہاشم کی خوبصورتی، کل جس طرح آپ نے سنا جناب قاسم کے بارے میں، کیونکہ امام حسن انتہائی حسین تھے اور یہ حسن جناب قاسم کے اندر بھی آیا. لیکن جناب عباس کی جو خوبصورتی تھی وہ ایسی تھی کہ گویا کے چاند. قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا کوئی قمر ہے تو وہ مولا عباس ہے. ان کا قد خوش قد تھے مولا، چہرہ زیبا تھا، اور جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو مولا کے پیر زمین سے لگتے تھے. طویل قد تھا. اور امام حسین کے لشکر کے علمدار تھے. 3 اسب، 3 گھوڑے کے جو رسول خدا جس پر سوار ہوئے، عقاب، جناح اور مرتجز. اور یہ رسول خدا جب سوار ہوئے تو یہ گھوڑے قوی رہے اور ویسے کے ویسے رہے. رسول خدا کی شہادت کے بعد پھر یہ امانت منتقل ہوئی مولا کائنات کے پاس، پھر ان کے بعد امام حسن، اور امام حسن کے بعد امام حسین. اور یہ 3 گھوڑے کربلا میں تھے. عقاب پر مولا عباس سوار ہوئے، ذوالجناح پر، جناح کو ذوالجناح بھی کہتے ہیں، جناح بھی کہتے ہیں، اس پر امام حسین سوار ہوئے، اور مرتجز پر جناب علی اکبر سوار ہوئے. یہ اعزاز کہ جو رسول خدا جس گھوڑے پر سوار ہوا اور ائمہ سوار ہوئے، وہ گھوڑا مولا عباس کو دیا گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. مولا عباس کے فضائل کے کچھ گوشے ہیں، لیکن جو کربلا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ امام حسین نے جو ایک تاریخی جملہ مولا عباس کے لیے کہا ہے. تاسوعا والے دن جب مہلت لینے کے لیے مولا عباس کو بھیجا کہ جاؤ مہلت لو، تو کہا ارکب بنفسی، اے عباس سوار ہو جاؤ، میری جان فدا ہو تم پر. امام حسین مولا عباس سے کہہ رہے ہیں انت یا اخی، تم ہی میرے بھائی ہو، حتی تلقاہم، سوار ہو یہاں تک کہ جاؤ عمر سعد کے لشکر میں، وتقول لہم، اور ان سے کہو ما لکم وما بدا لکم، کیا ہو گیا ہے، کیوں جو ہے تم لشکر ہماری طرف بھیج رہے ہو، وتسألہم اما جاء بہ، اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. تو امام حسین نے مولا عباس کو جن الفاظ سے، معصوم نے جن الفاظ سے تعبیر کیا وہ یہ ہے. لیکن جو زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں اور جو ائمہ کی احادیث ہے، انا لعمی العباس مقاما، کہ میرے چچا مولا عباس کے لیے خداوند متعال نے مرتبہ، ایک مقام، ایک منزل قرار دیا.
ان لأم العباس منزلۃ یقبضہ بہا جمیع الشہداء، تمام شہداء اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر غبطہ کریں گے. دیکھیں کہ حسد اور ایک غبطہ. حسد نام ہے جیلسی کا، نعمت سامنے والے کے پاس ہے، میں اپنے اندر کڑتا ہوں، جلتا ہوں، بھئی یہ نعمت اسے کیوں ملی، یہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ ہے حسد، اور یہ بری صفت ہے. حسد ہر آدمی کرتا ہے، لیکن جب تک کہ زبان اور اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہو تو گناہ نہیں ہے. دل کے اندر ہے تو گناہ نہیں ہے، جب زبان پہ آ جائے تو پھر یہ گناہ بن جاتا ہے. اس کے مقابل میں غبطہ. غبطہ کہتے ہیں کہ سامنے والا جو صاحب نعمت ہے، ہم وہ نعمت کو دیکھ کر خدا سے دعا کریں کہ خدا یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کر. یہ غبطہ. اور غبطہ کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم شیعوں پر غبطہ کریں گے کون؟ جو غیر شیعہ ہے، جو غیر شیعہ ہے اور عالم برزخ میں ہے. جب تمہاری موت یہاں تک پہنچے گی، روح جب تمہاری یہاں تک پہنچے گی، امام نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کی جانب کہ جب تمہاری روح جب یہاں تک پہنچے گی تو جو تم خوشحال ہوگے اور سرور اور مسرور ہوگے، اس تمہاری کیفیت کو دیکھ کر دوسرے غبطہ کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہوتے تو یہ مرتبہ اور یہ منزلت ہمیں عطا ہوتی. اور مولا عباس کے جو جملے ہیں وہ خود مولا عباس کے مرتبے کی عکاسی کرتے ہیں، ان کی ایمان کی بلندی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. جب امان نامہ آیا مولا عباس کے لیے تو اس وقت مولانا نے جملے کہیں، لا حاجت لنا فی امانکم، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے امان نامے میں. امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ. ابن سمیہ یعنی ابن مرجانہ. ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جو امان نامہ آیا ہے اس سے بہتر ہے کہ جو خدا جو مجھے امان دے گا. امان اللہ یہ بہتر ہے. اور پھر بعض جگہ مولانا نے جلالت میں یہ جملے کہے ہیں جب امان نامہ آیا، لعن اللہ لعنک اللہ. جو شمر امان نامہ لایا تھا مولا عباس کے لیے اور ان کے 3 بھائیوں کے لیے، لعنک اللہ، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، وَلَعَنَ أَمَانَكَ، اور تیرے اس امان نامے پر لعنت ہو، أَتُؤَمِّنُونَ، کیا تو ہمیں امان دے رہا ہے، وَإِبْنُ رَسُولِ اللَّهِ لَا أَمَانَ لَهُ، ہم 4 بھائیوں کو تو امان نامہ دے رہا ہے اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں. دیکھیں یہ ایمان کی بلندی ہے. جبکہ امام کہہ چکے کہ تم چلے جاؤ، محضر جب پڑھا امام نے سب کو کہا چلے جاؤ، من جملہ مولا عباس. اور مولا عباس کے فضائل میں سے ایک یہ کہ سب سے پہلی شخصیت جو کھڑی ہوئی اور اس نے جو ہے حسین ابن علی کا ساتھ دیا، مولا کچھ بھی ہو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کہا کہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تم چلے جاؤ، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دنیاوی آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ بھئی یہ کیا ہے، بھئی یہ خون کے پیاسے ہیں حسین ابن علی کے، امام حسین کو شہید کر دے مار دے جو کچھ بھی ہے، باقی اصحاب کا کیا تعلق ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور جو ہے دیکھیں حق کا ساتھ، حق کا دفاع، امام وقت سے اپنی وفا کا اظہار، یہ جو اصحاب نے کیا ہے، یہ اصحاب امام زمانہ سے مخلص ہونے کی وجہ سے، اپنے زمانے کے امام سے مخلص ہونے کی وجہ سے خدا نے ان کو کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے. قیامت تک لوگ آئیں گے اور سلام کرتے رہیں گے اور بے ابی انتا و امی کی منزل پہ فائز ہو گئے. یعنی یہ قربانی جو انہوں نے دی ہے، من جملہ اس میں سے سر فہرست مولا عباس ہیں. اور کیسی قربانی کہ باب الحوائج کہلائے. تبت یداک، جو تبت ہم پڑھتے آیت کے اندر، مولا عباس نے ان کو کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں، بئس ما جئتنا، کس قدر بری چیز جو تم میرے پاس لائے ہو امان نامہ. تفریق کر رہے ہو مجھ میں اور حسین میں، حسین کے لیے کوئی امان نامہ نہ ہو اور مجھے تم امان دو. یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا
حسین علیہ السلام کیا تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم چھوڑ دیں حسین ابن علی کو اور اپنے آقا کو اور تمہارے ساتھ ہو جائیں؟ وَنَدْخُلُ فِي طَاعَةِ اللُّعَنَاءِ وَأَوْلَادِ اللُّعَنَاءِ، ملعون اور ملعون کی اولادوں کے ہمراہ ہو جائیں حسین ابن علی کو چھوڑ کر۔ مولا عباس نے گوارا نہیں کیا۔ اور جو کچھ جملے امام حسین کے ملتے ہیں وہ خاص جملے ہیں۔ الآن انکسر سحری، اے عباس جو آنکھ سو نہیں سکتی تھی تیرے جانے کے بعد وہ آرام سے سوئے گی۔ وقلت حیلتی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ یعنی دیکھیں زمانے کا امام یہ جملہ کہے، یہ بہت عظیم مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ بس آخری ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، اور وہ یہ کہ مولا عباس اور امام حسین کے حرم میں 350 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے جبکہ امام حسین ہر شہید کو خیمے میں لائے ہیں سوائے مولا عباس کے؟ اس کی دو وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ خود امام حسین نے چاہا کہ مولا عباس کا لاشا یہاں پڑا رہے تاکہ یہیں پر دفن ہو، امام جانتے ہیں، اور جو قربانی انہوں نے دی وہ عیا ہو، منفرد ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا عباس کا کیا مقام ہے۔ آج جو زوار جاتے ہیں تو وہ یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم پہلے جا رہے ہیں کہ بڑے مولا کے پاس، پھر چھوٹے مولا کے پاس جائیں گے۔ انہیں اتنا عظیم مقام مولا عباس کا، ایک عظمت، ایک وفا کی عظمت، کیونکہ امام حسین نے مولا عباس کا لاشا نہیں اٹھایا تاکہ وہاں پر روزہ تعمیر ہو۔ اب ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ پتہ ہے کہ اسی حسین کے اولاد میں سے ایک مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ مہدی آئے گا اور اس کی غیبت طلانی ہوگی، اور اس کی تربیت کے لیے ایسے ماڈل، ایسے نمونے، ایسے الگو کی ضرورت ہوگی، آئیڈیل افراد کی، کہ ہاں وفا کا نمونہ ہے، مجسم وفا ہے مولا عباس، تاکہ ان کو دیکھ کر یہ تربیت ہو۔ مولا عباس کی قربانی قیامت تک آنے والوں کے لیے تربیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ امام زمانہ کے لشکر میں جو شامل ہوں گے، اللہم صلی علی محمد وہ مولا عباس سے درس لیں، سبق لیں۔ اس وجہ سے الگ روزہ تعمیر کیا گیا۔ یا یہ کہ خود مولا عباس نے کہا کہ بھیا میں نہیں چاہتا، اب میں پانی نہیں لایا، اب میں نہیں چاہتا کہ جو ہے میرا لاشا خیمے میں جائے۔ اب یہ ایک انتہائی جو ہے وہ وفا کی علامت ہے، یا مولا انتہائی غیور تھے جس بنا پر انہوں نے یہ وصیت کی اور کہا کہ میرا لاشا یہیں رہنے دیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک زائر کربلا میں جب یہ زیارت کرتا تھا تو دن میں 3 دفعہ آقا حسین کے حرم میں جاتا تھا اور 1 دفعہ مولا عباس کے حرم میں جا کے زیارت کرتا تھا۔ سید تھا، اس نے خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا، بنت رسول آپ تشریف لائی ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا منہ پھیر لیا، کہا کہ شہزادی کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کہا کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا؟ کہا کہ شہزادی روزانہ زیارت کرتا ہوں اور دن میں 3 دفعہ زیارت کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تزور ابنی حسین ولا تزور ابن العباس۔ شہزادی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، تو میرے بیٹے حسین کی تو زیارت کرتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتا۔ اہل بیت بھی چاہتے ہیں کہ ان کو عصمت والا مقام دیا جائے۔ ہاں عزیزو، بڑی عظیم قربانی ہے مولا عباس کی۔ 9 محرم تاسوعا کی سحپیر عمر سعد کا لشکر بڑھ کے
آگے حملہ کرنا چاہتا ہے حسینی لشکر پر. امام حسین تشریف فرما ہے اور وہاں مولا عباس نے اپنا ہاتھ تلوار پہ رکھا ہے, کان حسین کی جانب ہے. آقا دستور دے تو یہ تلوار نکل آئے گی. ایک مرتبہ امام سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لشکر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا کہ آقا آپ کیا دستور دیتے ہیں, میرا لشکر تیار ہے, آپ کا سالار تیار ہے. اس وقت امام حسین نے کہا کہ عباس کیا تم ایک کام کرو گے؟ ایک عجیب ذمہ داری ڈالی. کہا کہ آپ کا غلام حاضر ہے. کہا کہ جاؤ لشکر عمر سعد میں اور ایک رات کی اور مہلت لے لو, جنگ کل صبح ہوگی. عباس کے لیے لڑنا آسان ہے, میدان میں جانا آسان ہے, تلوار اور تیر کا سامنا کرنا آسان ہے, دشمن کے سامنے جا کر بغیر لڑے ہوئے مہلت لینا مشکل ہے. عباس کہتے ہیں آقا آپ کے لشکر میں تو بزرگوار بھی ہے, حبیب ابن مظاہر بھی ہے, مسلم ابن اوسجا بھی ہے. کہا کہ یہ عباس یہ تمہیں ہی کام کرنا ہوگا. عباس چلے اور وہاں امام حسین نے اپنے ساتھی کو آواز دی, اے بریر ذرا یہاں تو آنا, اے حبیب ابن مظاہر یہاں پر تو آنا. دیکھو میرا بھائی عباس جا رہا ہے, میرے بابا کا وارث ہے, شجاع ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر سعد کسی بات پر جلال میں آ جائے. عباس کا خیال رکھنا. دونوں صحابی عباس کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن حبیب نے ایک جملہ کہا بریر سے, اے بریر تمہیں یاد ہے جب میرے مولا کی شادی جناب ام البنین سے ہوئی تھی تو اس رات میرا مولا ولیمے کے وقت کیا کہہ رہا تھا؟ میں اپنی بہادری کا وارث چاہتا ہوں, اپنی شجاعت کا جانشین چاہتا ہوں. بریر کہتے ہیں کہ اے حبیب تم نے بھی وہ کیا منظر یاد دلا دیا, یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. یہ آواز عباس کے کانوں میں پڑی اور کہا کہ اے چچا حبیب مجھے آپ جوش دلا رہے ہو, شجاعت پہ اکسا رہے ہو, بس ایک مرتبہ آقا حسین سے اجازت دلوا دیجئے. عباس کا وعدہ ہے کل دارالامارہ پر حسین ابن علی کا علم لہرا رہا ہوگا. وہاں حسین نے سنا, کہا کہ کس نے میرے بھیا کو جوش دلایا؟ کہا اے عباس کیا بات ہے؟ عباس نے کہا میں جناب حبیب کی بات پر جوش میں آ گیا تھا. حسین نے کہا کہ نہیں, ہم اس میدان میں لڑنے نہیں آئے ہیں, ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. عباس کہتے ہیں آقا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. ہاں عزیزو, عصر عاشوراء ایک کے بعد ایک شہید کا لاشا خیمے میں آ رہا ہے. عباس آگے بڑھ کے اجازت لینا چاہتے ہیں. حسین کہتے ہیں بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. پھر دوبارہ آتے ہیں, کہتے ہیں آقا میں نے تو میرے ساتھی حوض کوثر کے کنارے میرا انتظار کرتے ہیں, آپ مجھے اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو, میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ عباس مایوس ہو کر خیمے میں آتے ہیں, سرزانوں میں ہے بابا علی آپ ہی میری مدد کیجئے. آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. تھوڑی دیر گزری, ایک مرتبہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, چچا کہیں سے پانی کی سبیل ہو سکتی ہے. ارے عباس نے دیکھا, آگے بڑھ کر سکینہ کو گود میں اٹھایا. اے سکینہ میرا وعدہ ہے میں پانی لے کر آؤں گا. کہا کہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سفارش کر دے بابا سے. ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں, دور سے حسین نے منظر دیکھا, کہا کہ عباس ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے جاؤ. لیکن ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ اے سکینہ ابھی تو پانی مانگ رہی ہے, پھر کچھ دیر بعد بڑا یاد کرے گی, تیرا چچا نہ ہوگا. بچی تھی سمجھی نہیں. ہاں عزیزو ایک مرتبہ عباس چلنا چاہتے ہیں. کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ, کیا اپنی بڑی بہن سے نہیں ملو گے؟ عباس پلٹے, زینب سے اجازت لی.
ہاں عزیزو یہاں سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے ہاتھوں میں کوزہ ہے، دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، ابھی فرات میں داخل ہوا، ابھی پانی بھرے گا، دیکھا کہ علم پلٹا، دیکھو تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا، بچوں کی دھارس، ایک مرتبہ علم جھکا، آس ٹوٹی، سکینہ پریشان، ارے کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد علم بلند ہوا، ایک مرتبہ امید سی بندی ہی، لیکن جب دوسری مرتبہ علم گرا تو سکینہ نا امید ہو گئی، کوزہ زمین پہ دے مارا، مجھے پانی نہیں عباس چاہیے۔ عزیزو وہاں مولا عباس اپنے دونوں بازو کٹا کر دہن میں مشکیزے کو سنبھالے ہوئے ہیں، ایک شقی نے ایسا تیر مارا مشکیزے کو پار کرتے ہوئے عباس کو لگا، اور ایک شقی نے گرز مارا مولا عباس کے سر پر، مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ہاتھوں کو جوڑوں گا، یہ وہ مصیبت ہے جو کربلا میں کسی شہید کے ساتھ پیش نہیں آئی، سوائے آقا عباس کے ساتھ ہر شہید گھوڑے سے گرتا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے سے زمین کربلا پر آتا تھا، سوائے آقا عباس کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں وہ وقت آیا، حسین عباس کی بالین پر پہنچے، سر کو زانوں میں رکھا، ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں، مولا نے کہا عباس تمہاری کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ کہا کہ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اور چاہتا ہوں اس دنیا سے جاتے وقت آپ کی زیارت کرتا ہوا جاؤں۔ امام حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں سے خون کو صاف کیا، عباس نے مولا حسین کی زیارت کی۔ امام کہتے ہیں عباس، ہاں عزیزو یہ وہ وقت ہے کہ مولا عباس پہ کافی سنگین گزرا اور وصیت کی، آقا میرا جنازہ خیمے میں نہیں لے جائیے گا، پانی نہیں لا سکا، عباس تمہاری غیرت کو سلام ہے۔ ہاں عزیزو یہ وفا کا مجسمہ، اس کا لاشا امام حسین نے چھوڑ دیا، اٹھا نہ سکے، دو جملے امام نے کہے، الآن انکسر ظہری، اے عباس کیا تم چلے؟ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اب حسین کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہا، آئیے آقا حسین کو پرسا دیجئے، ماں فاطمہ کو پرسا دیجئے، آقا عباس کی شبیہ برآمد ہو رہی ہے، یا عباس یا حسین۔ علمدار چل بسا، خاک ہے لڑائی، علمدار چل بسا، دورے